اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سامعین محترم، چوتھی منزل پر ہم اس بات کی طرف آ گئے ہیں اور بہت جلدی مختصر کہ غدیر کا ہدف اور ٹارگٹ امام کا معین کرنا تھا۔ ایک سوال، غدیر کے مختلف پہلوؤں پر لوگوں کی جانب سے تنگ نظری، حسد، جلسی کیا تھی؟ پہلی بحث، پہلے سے امامت طے شدہ تھی، امامت معین تھی، فکس تھی۔ دوسرے بحث، لوگ اور انتخاب، یعنی یہ امامت لوگ خود جو ہے چن سکتے ہیں یا یہ خدا منصوص من اللہ ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے یہ ہوتا ہے۔ تیسری بحث ہے تحقیق امامت کے مراحل، امامت کی منزلیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا ہے اس کی تحقیق، اس کے ریسرچ۔ واقع غدیر کے مقاصد کے اذہان سے پوشیدہ رکھنے کے لیے ایک افسوسناک وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ اپنے قصیدوں یا تقاریر میں یہ کہتے ہیں کہ روز غدیر اسلامی امت کے لیے امامت کو معین کرنے کا دن ہے، روز غدیر حضرت امیر المومنین کی ولایت کے دن ہے۔ یہ تنگ نظری ہے، محدود فکر ہے، چھوٹی سوچ ہے۔ اس قدر مقرر بیان ہوئے ہیں کہ بہت سے لوگ غدیر یعنی جیسے عظیم واقعے کے دیگر نقاط کی طرف توجہ دینے سے قاصر ہیں۔ کوتاہ نظر، جو چھوٹی جس کی نظر ہے، وہ غدیر کے مختلف پہلوؤں پر لوگوں کی جانب سے تنگ نظری کیا ہے۔ افسوس کہ آج بھی اگر مشاہدہ کیا جائے تو جب بھی روز غدیر کا تذکرہ ہوتا ہے تو ہمارے لوگ اس دن کو صرف امام علی کی ولایت کی نسبت سے یاد کرتے ہیں، غدیر کے دیگر اہم اور تاریخی ساز پہلوؤں سے غافل نظر آتے ہیں۔ غدیر کے اصل ہدف اور ٹارگٹ نہ ہونے کے برابر تصانیف، کتابوں میں ذکر ہوئے ہیں، اور اس طرح غدیر کے بہت وسیع، بہت کھلا ہوا مقصد، ٹارگٹ، جہتوں کے منابر کے ذریعے نماز جمعہ کے خطبوں میں بیان کیا جانا چاہیے، بیان نہیں کیے جاتے، رسالوں میں ہونا چاہیے، اخباروں میں آنا چاہیے۔ صرف ولایت امام کے ذکر پر اکتفا کیا جاتا ہے، رک جاتا ہے، صرف ولایت امام کی باتیں کی جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ غدیر کے دن لوگوں کے درمیان فقط ولایت علی کے ساتھ خاص رہ جاتا ہے، جبکہ بہت کچھ ہے غدیر میں، یعنی قیامت تک کے تمام پیغامات اور تمام اماموں کا معین ہونا۔ درمیان میں دو لفظ بولتا جا رہا ہوں۔ پہلے یہ ہے کہ کیا امامت ایک ایسا منصب ہے، عہدہ ہے جو فکس ہے؟ شیعہ نظر یہ ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب اور ان کے 11 بیٹوں کی امامت غدیر سے پہلے ہی معین ہو چکی تھی۔ غدیر سے پہلے پیغمبر کئی مرتبہ یہ بتا چکے ہیں کہ میرے بعد، میرے بعد، میرے بعد، اس کے بعد، اس کے بعد، اس کے بعد آخر میں مہدی ہوں گے، نام لے کے ولدیت کے ساتھ بتایا۔ اس دن جب موجودات ہمارے اس کائنات کی خلقت کی کوئی خبر نہ تھی، اس دن جب ابھی تک پیغمبر الہی کے ارواح بھی خلق نہیں ہوئی تھی، تب سے، یعنی پیغمبر کی روح اس دنیا میں نہیں آئی تھی، تب سے نظام تھا۔ جناب رسول خدا اور پنجتن آل ابا علیہ السلام کی ارواح خلق ہو چکی تھی، اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی ابن ابی طالب کے وجود انوار اس وقت خلق کیے جا چکے تھے، یعنی نور آ چکے تھے، وہ خود پیدا ظاہراً اس دنیا میں نہیں آئے تھے۔ جب بھی آدم نہ خلق ہوئے تھے اور سارے پیغمبران خدائے انقلاب کی ابتدا میں پنجتن آل ابا علیہ السلام کے نام مبارک کی قسم کھا رہے تھے، یعنی دنیا خلق ہوتی جا رہی تھی، انہی کے نام تو قسم کھا رہے تھے، اور سخت مشکلات کی وقت خداوند عالم کو محمد اور علی و فاطمہ اور حسن حسین صلوات اللہ علیہم اجمعین کے ناموں کا واسطہ اور قسم دیتے اور ان کی برکتوں سے توبہ کرتے اور خدا منان کی بارگاہ میں عفو اور بخشش طلب کرتے۔ خود جناب آدم کی زندگی ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے ان ناموں کی برکت کو جو عرش معلیٰ پر دیکھا، ان کی نورانیت کی وجہ سے حضرت آدم کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، اور خداوند عالم سے ان ناموں کے ذریعے بات کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے
انہیں مبارک ناموں کو اپنی کشتی کے تختے پر لکھا، اور جب شدید سخت طوفان میں گر گئے تو انہی ناموں کا واسطہ دیا کہ خدائے وند عالم سے مدد طلب کی، اور تمام پیغمبران خدا جانتے تھے کہ ایک پیغمبر خاتم آئیں گے اور ان کے اس راستے کو کمال کے درجے تک پہنچائیں گے، اور اس بات سے بھی واقف تھے کہ آپ کے بعد آنے والے امام کون ہوں گے، اور دین بشریت کو کمال تک پہنچانے میں ان ائمہ کو کن کن ناگوار حوادث کا سامنا کرنا پڑے گا، ان کے زمانے میں کیا کیا رکاوٹیں آئیں گی، کیا کیا پریشانیاں آئیں گی، یہ سب تک بیان کر دیا گیا۔ انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کی مظلومیت پر گریہ و زاری کی، اور امام حسین کو کربلا کو یاد کر کے آنسو بہائے، اور ان کے نام پر پیش آنے والے حوادثات کو اپنی امتوں کے لیے بیان کی۔ اس لیے جب یہودی عالم نے امام حسین کو گہوارے میں دیکھا تو اس کو وہ تمام نشانیاں یاد آ گئیں جو ذکر کی گئی تھیں، وہ اسلام لے کر آیا اور امام حسین کے بوسے لینے لگا۔ تو معلوم ہوا کہ غدیر کے دن صرف امام معین اور چنے نہیں گئے، امام کا انتخاب نہیں ہوا، امام فکس نہیں کیے گئے، بلکہ آغاز بعثت ہی میں پیغمبر گرامی نے امام کو معین کر دیا تھا، چن لیا تھا۔ جس وقت عالم شیر خاری میں حضرت علی ابن ابی طالب، عالم شیر خاری میں حضرت علی ابن ابی طالب کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھوں میں دیا گیا، تو حضرت علی ابن ابی طالب نے اپنے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجا اور قرآن مجید کی کچھ آیات کی تلاوت فرمائی، اور جبکہ بظاہر ابھی قرآن نازل ہی نہیں ہوا ہے، امیر المومنین نے قرآن پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جہاں بھی ضرورت محسوس ہوئی 12 ائمہ معصومین علیہ السلام کے نام مبارک ایک ایک کر کے بیان فرمائے، اور اپنے بعد آنے والے امام کو مختلف شکلوں اور عبارتوں کے ذریعے بیان فرمایا۔ ائمہ علیہ السلام کے ادوار دور میں رونما ہونے والی سیاسی تبدیلیوں کو آشکار کیا۔ مدینے کے منبر سے بار بار ائمہ علیہ السلام کے نام مبارک اور ان کی تعداد اور حالات زندگی اور ان کے زمانے کے ظالم حکمران اور ان کے نابکار قاتلوں کا تعارف کرایا کہ کون کا قاتل ہوگا۔ حضرت مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے زمانے غیبت میں ایک بار نہیں بار بار بات کی، اور غیبت کے دوران ان کے رہنمائی کے بارے میں سننے والوں کے اعتراضات کے جواب دیے۔ حضرت مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ساری دنیا پر حکومت کے بارے میں اتنا بیان کیا کہ اموی عباسی دور میں بعض لوگوں نے اس خیال سے کہ وہ امت کے مہدی ہو سکتے ہیں قیام کیا اور کھڑے ہو گئے، تاکہ لوگ حضرت مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے انتظار میں ہیں اور ان کی آسانی سے گمراہی کیا جا سکتا ہے، لہذا امامت کے عہدے خداوند عالم کی جانب سے مقرر کردہ جو ہمیشہ سے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کرتا رہا ہے اور تا قیامت انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کرتا رہے گا۔ اگر انسان کی ہدایت ضروری ہے تو امام کا وجود بھی ضروری، اور صرف خداوند عالم کے پاک و پاکی بابرکت ذات ہی پیغمبروں اور ائمہ معصومین کا تعین اور انتخاب کر سکتی ہے۔ واللہ عالم حیث یجعل رسالہ، یہ اللہ جانتا ہے کہ رسالت کو کس خاندان میں رکھا جائے۔ خداوند عالم سب سے زیادہ آگاہ ہے اپنی رسالت کو کہاں قرار دے، کیونکہ ایک انسان کے لیے دوسرے انسان کی پہچان مشکل ہے، ایک دوسرے کے باطن سے آگاہی حاصل نہیں کر سکتے، لہذا اسی دلیل کے تحت جس کے تحت خدا کے پیغمبروں کا انتخاب اور چناؤ خدا کی طرف سے ہوتا ہے، اور ائمہ معصومین علیہ السلام کا تعین اور انتخاب بھی خداوند عالم کی جانب سے ہے، اور فرشتے وحی کے توسل سے رسول خدا پر ابلاغ حکم ہوا۔ واقعات یہ ہے کہ اس حقیقت تعین امام کو معین کرنا غدیر کے دن سے کوئی تعلق نہیں ہے، غدیر سے پہلے یہ سب ہو چکا ہے، بلکہ آغاز بعثت میں اور اس کا ذکر کیا گیا۔ ہجرت کے دوران مختلف جنگوں کے درمیان رسول خدا اسلام نے امت کا تعین اور امامت کو معین اور تعارف کروایا، جبکہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے یہاں امام حسین کی ولادت کے وقت نزدیک آیا تو جناب ختم مرتبت نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو خبر دی کہ تمہارے یہاں بیٹے کی ولادت ہوگی اور اس کا نام حسین ہوگا،
اور جس کا ذکر گزشتہ جو ہے وہ آسمانی کتابوں میں آ چکا ہے، اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے چہرے پر خوشی کے آثار نمودار ہوئے، اور جب آپ نے امام حسین کی کربلا میں شہادت کی خبر سنی تو جناب زہرا نے فرمائی یا بتاؤ من یقتل ولدی وقرۃ عینی وثمرۃ فؤادی قال شر امتی من امتی قال یا بتاؤ اقرأ جبرائیل عنی السلام قل له فی ای موضع یقتل قال فی موضع یقاتلہ کربلا۔ اے بابا جان، میری آنکھوں کے قرار اور دل کے ثمر بیٹے کون قتل کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے سب سے زیادہ بدترین برے لوگ۔ دوبارہ پوچھا ہے بابا جان، جبریل کو میرا سلام کہیے اور پوچھئے کہ میرے بیٹے حسین کو کس جگہ شہید کیا جائے گا؟ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سرزمین پر جس کو کربلا کہتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے تو زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا یا ابتا سلمتا ورضعتا وتوکل علی اللہ، اے بابا میں خواستہ خدا پر تسلیم اور راضی ہوں اور خداوند عالم کی ذات پر توکل کرتی ہوں۔ جناب زہرا کے ہاں حضرت امام حسین کی ولادت ہونے والی تھی۔ خدا کے رسول نے اپنی بیٹی کے اطلاع دیتے ہوئے فرمایا کہ حضرت جبریل نے مجھے خبر دی کہ تمہارا بیٹا کربلا میں شہید ہوگا۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے انتہائی غم اندوہ کے عالم ارشاد فرمایا لیس لی فیہ حاجت یا بتا، اے بابا جان مجھے ایسے بیٹے کی کوئی حاجت نہیں۔ جناب رسول خدا نے فرمایا میری بیٹی تمہارا یہ بیٹا حسین ہے، 9 معصوم امام اس کے وجود سے پیدا ہوں گے جو دین خدا کی بقا کا سبب ہوں گے۔ اس وقت رسول خدا نے 9 اور اماموں کا تذکرہ کیا جو دین کو باقی رکھنے والے ہیں۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا یا رسول اللہ قد رضیت عن اللہ عز وجل، اے خدا کے رسول میں خدا بزرگ برتر سے راضی ہوں۔ اس قسم کے اظہار کے بہت سطحی فکر و کوتاہ نظر بھی جانتے ہیں کہ غدیر قوم کے دن لوگوں کی امامت معین ہوئی۔ غدیر کا دن امامت کے تعین کا دن ہے، غدیر کا دن ولایت کے تعین معین کرنے کا دن ہے، کیونکہ امامت اور رسالت ہی کی طرح الہی اصول میں سے ایک اصل ہے جو خلقت کے آغاز میں ہی معین تھی۔ گزشتہ پیغمبروں کی لائی ہوئی آسمانی کتابوں میں اس کو بیان کر دیا گیا، اور بعثت سے غدیر تک سینکڑوں بار بے شمار احادیث اور روایات میں پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں دنیا والوں کی رہنمائی کے لیے امام کا تعارف کروا دیا۔ لوگ اور انتخاب، کیا لوگ چن سکتے ہیں؟ میں جلدی یہ درست ہے کہ شیعوں کے امام خداوند عالم کی طرف سے پہلے ہی چن لیے جاتے ہیں، منتخب کیے جاتے ہیں۔ یہ عوام اور لوگوں اور پبلک کا کام نہیں ہے، اور بعثت کے بعد سے ہر اہم مقام اور موقع پر خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان کا تعارف ہو چکا تھا، لیکن ابھی بھی یہ کام مکمل نہیں ہوا۔ کہیں لوگ خود امام کا انتخاب اور چن نہ لیں، امام خود نہ بنا لیں، اور اپنی کج فکری ٹیڑھی فکر گمراہی کے سبب ائمہ معصومین علیہ السلام کی امامت کو قبول نہ کریں، نیز اسلام کی اصلی ثقافت اور امامت کے درمیان فاصلہ ڈال دیں، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور باقی اماموں کی بیعت نہ کریں، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بحار الانوار جلد نمبر 25 علل الشرائع شیخ صدوق سے پڑھ رہا ہوں، بتایا ہوا راستہ خطرے میں پڑ جائے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ان تمام زحمتوں اور قربانیوں کے باوجود نامکمل رہے، چنانچہ خداوند عالم نے بھی ہوشیار کرنے والی کلمات کے ساتھ فرمایا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَاتِ، اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو میری رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ اگر لوگ امام برحق کی بیعت نہ کریں اور امام کو لوگوں کی حمایت حاصل نہ ہو تو امام سیاسی طاقت اور قدرت اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا، بعنوان امام اور حاکم دستور نہیں دے سکتا، حکم نہیں دے سکتا، آرڈر نہیں دے سکتا، امر نہیں کر سکتا، حکومتی کام انجام دینے والے افراد کا تعین نہیں کر سکتا۔ یہ جو سیاسی جماعتوں کے سربراہ ہوں اور جاہ طلب اور منافقین اور سقیفہ کے مکاروں نے غدیر کے دن تک سکوت اختیار کیا، خاموش رہے، کیوں؟ کوئی خطرہ اقدام نہیں کیا؟
کوئی اٹیک نہیں کیا، صرف اس وجہ سے تھا کہ ابھی تک امت کے رہنما اور رہبری کے مسئلہ تحریری، لکھائی اور تقریری تک محدود ہے۔ صرف رسول خدا کی تقاریر میں ولایت امیر المومنین کا ذکر ہوا تھا اور وہ لوگ بھی تحمل کر رہے تھے، لیکن غدیر کے دن اس عظیم اور کم نظیر اجتماع کے درمیان اور چونکا دینے والی خصوصیات کے ساتھ سب نے دیکھا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف خطبہ اور بیان پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ عملاً سب سے پہلے حضرت علی ابن ابی طالب کا ہاتھ بلند کیا، خود بیعت کیا اور اس کے بعد سب لوگ کو حضرت علی ابن ابی طالب کی بیعت کرنے کا دستور دیا۔ آخرکار ایک زیبا اور شاندار بیعت وجود میں آئی اور مخالفین اور منافقین بھی ایسے حالات پہ شرائط سے دوچار ہو گئے تھے۔ اب ان کے پاس سوائے بیعت کرنے کے اور کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا۔ یہاں ان کی خواہشات کو ٹھیس پہنچی اور انہوں نے اپنی تمام سیاسی آرزویں اور شیطانی امیدوں پر پانی پھرتا محسوس کیا۔ وہ یہ بات صاف طور پہ محسوس کر رہے تھے کہ اب ان کے لیے اور حکومت کے پیاسے سیاستدانوں کے لیے کوئی مقام نہیں ہے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ علی ابن ابی طالب خدا کی طرف سے بھی معین ہوئے ہیں اور پیغمبر اسلام نے بھی ان کی بیعت کی ہے اور سارے مسلمانوں نے بھی ان کی بیعت کی ہے۔ عقلی اور عقیدتی حمایتی کے ساتھ ساتھ لوگوں کی سیاسی حمایت بھی ہے، اور پھر فرشتہ وحی بھی انہی کے معین کیا، اور اسی طرح حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے عمومی بیعت نے حقیقت کا روپ ڈھال دیا، اور لہٰذا پیغمبر اسلام کے بعد سیاسی طاقت اور حکومت حاصل کرنے کے تمام راستے اور طریقے بند کر دیے۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام کو قتل کر دیا جائے اور سازشی اور قابل نفرین تحریر لکھی جائے، نفرت کرنے والی، اور اس کے علاوہ کوئی چارہ باقی نہیں رہ جائے۔ ایک فوجی بغاوت کی جائے اور مخالفوں کو قتل کیا جائے۔ اگر غدیر کے دن عمومی بیعت نہ ہوئی ہوتی، یعنی سب کو جنرل جو ہے وہ بیعت نہیں کروائے ہوتے، تو منافق اور سیاسی جماعتوں کے سربراہ اتنے غضبناک نہ ہوتے۔ اعلان کر دے چلے جاتے، تو بعد میں لوگ کہتے تھے ہم نے تو مانا ہی نہیں، ہم نے تو بیعت کی ہی نہیں۔ لیکن رسول خدا نے کیا سب سے منوایا بھی، بیعت بھی کروائی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلحانہ قتل کا منصوبہ نہ بناتے، لہذا غدیر کا دن صرف تعین امامت کا دن نہیں ہے، امامت کو معین کرنے کا دن، فکس کرنے کا دن نہیں تھا، بلکہ روز غدیر امامت اور عطرت کی ولایت کے تحقق کا دن تھا۔ ان کا حق ہے امامت اور عطرت، انہی کا حق ہے، ان کے علاوہ کسی کا حق ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کے بعد حسن ہوں گے اور حسین ہوں گے، ان کے بعد علی ہوں گے اور محمد ہوں گے اور جعفر ہوں گے اور موسیٰ ہوں گے، اور اس کے بعد علی ہوں گے اور اس کے بعد محمد ہوں گے اور پھر اس کے بعد علی ہوں گے، پھر حسن ہوں گے، پھر مہدی ہوں گے۔ یہ ساری چیزوں کا دن ہے کہ جہاں فکس ہے امامت اور عطرت کی ولایت کے تحقق استحقاق اور ان کا حق کا دن ہے۔ غدیر کا دن مسلمانوں کی حضرت علی کے ساتھ اور دوسرے ائمہ معصومین کے ساتھ تا قیامت کے دن تک عمومی بیعت کرنے کا دن ہے۔ غدیر کا دن وہ دن ہے جس دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کی رہبری اور امامت کا مسئلہ روشن ہوا۔ خاندان علی ابن ابی طالب سے 11 ائمہ معصومین کی تا قیامت جاری رہنے والی امامت کا اعلان ہوا، اور اس سلسلے میں عمومی بیعت لی گئی۔ ولایت کے غاصبوں پر لعنت ملامت ہوئی، اور امامت اور رہبری کا تعین اور مسلمانوں کی قیامت تک کے لیے بیعت عام نے راہ رسالت کو دوام بخشا۔ تیسری چیز، تحقق امامت کے مرحلے، یعنی امام کو معین کون کرتا، ان کا حق کیا ہے، کس حق سے وہ امام ہوں گے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ خداوند عالم نے امام کو چنا اور معین فرمایا اور رسول اکرم نے بھی اس امر کی تبلیغ کر دی تو بس یہی کافی ہے۔ ائمہ معصومین علیہم السلام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک انسانوں کے امام، رہبر، پیشوا خدا کی طرف سے منسوب کیے گئے ہیں۔ امت مسلمہ کے حقیقی اور واقعی رہبر تو ائمہ ہیں، چاہے لوگ ان کو منتخب کریں یا نہ کریں، چاہے ظاہری امامت کے حامل ہوں یا نہ ہوں، سیاسی قدرت کو اسلامی معاشرے میں اسلامی آئین اور قوانین کا اجرا کریں یا نہ کریں۔ یہ نظریہ اور طرز فکر
شخصی اعتقاد کے لحاظ سے تو صحیح ہے، حضرت علی ابن ابی طالب اور دیگر ائمہ معصومین علیہم السلام جہاں کی خلقت کے شروع ہونے سے پہلے منتخب ہو چکے تھے، اور ان کی بابرکت اور نورانی اسما دیگر آسمانی کتابوں میں بھی ذکر کیے گئے، چاہے لوگ ان بزرگوں اور رہبران حق کو پہچانے یا نہ پہچانے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، معین کر دیا گیا تھا۔ جب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو غربت اور فقر کی زندگی گزارنی ہے اور سیاسی طاقت اپنے ہاتھ میں نہیں لینی ہے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لوگ ان کے پہچانے یا نہ پہچانے، ان کے مقام اور منزلت کو واقف ہوں یا نہ ہوں، کیونکہ امام علی کو خداوند عالم نے منتخب کیا ہے، چنا ہے، معین کیا ہے، اور وہ تمام لیاقتیں، قابلیت اور اوصاف اور صفت جو ایک امام میں برحق میں ہونا چاہیے، ان سب میں امیر المومنین سب سے اعلیٰ ہیں۔ اس بات پر یقین اور اعتقاد بھی محکم ترین عقائد میں سے ایک ہے، لیکن اس عقیدے کا اجتماعی فائدہ کیا ہے؟ مقامی اجرا میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کی مثال بالکل ایسی ہی ہے جیسے ایک ماہر طبیب اور قابل اور لائق ڈاکٹر ایک شہر میں گوشہ نشین اختیار کر لیں، چھپ کر رہ جائیں اور غریبانہ، تنہا اور گمنام زندگی گزاریں، جبکہ مختلف امراض میں مبتلا ہزاروں مریض اس طبیب کے علاج اور درمان سے محروم رہیں، معالجے کے لیے اس کا انتخاب نہ کریں، اس کے پاس نہ جائیں اور اس کے علم و دانش سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ امام اسلامی حکومت کی سیاست میں عمل دخل رکھتا ہے، سیاست قدرت اس کے ہاتھ میں ہو، اور احکام دین کا اجرا یعنی جاری کرنا، نافذ کرنا، آرڈر دینا، اجتماعی عدالت کا تحقق اور اس میں توسیع ہو۔ وہ کون ہے جسے احکام الہی کی تفسیر کرنی چاہیے سوائے امام کے؟ وہ کون ہے جسے اسلامی اقتدار کے اسلامی معاشرے پر حاکم بنانا چاہیے؟ وہ کون ہے جسے حدود الہی کا پاس رکھتے ہوئے اسلامی معاشرے پر قابو لا کر گوناگون چاہیے اور اعلان کرنا چاہیے؟ وہ کون ہے جو قصاص کرے اور شرعی حد جاری کرے اور بدلہ لے، وجوہات شرعی کی جمع آوری کرے؟ آج دیکھیے نکاح کے اوپر کتنا ہنگامہ، ایک چاند کے اوپر کتنا ہنگامہ، فیصلے کے اوپر کتنا ہنگامہ۔ کسی ملک میں کوئی گناہگار ہے تو دوسرے ملک والے اسے حد جاری نہیں کر سکتے، وہاں سے یہاں بھاگ جائیں، لیکن امام وہ ہوتا ہے جو حاکم ہوتا ہے، شارع ہوتا ہے، قصاص لیتا ہے، بدلہ لیتا ہے، شرعی حدیں جاری کرتا ہے، اور صلح اور جنگ میں رہنمائی کرے۔ خدا اور اس کے فرشتے کو مسلمانوں کی سیاسی اور اجرا قدرت کو عملاً اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے، لہذا خدا کے منتخب بندوں کو ہونا چاہیے جو معاشرے میں یہ سارے کام خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دے۔ لیکن کون اور کیسے؟ یہیں پر لوگوں کا انتخاب اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ لوگوں کا قبول کرنا امام کی سیاسی اور اجراء قدرت کے لیے مؤثر ہوتا ہے، لہذا اس بنا پر امامت کا تحقق، استحقاق، منزل طے پانا چند مراحل میں سے اہم ہے۔ پہلا ہے انتخاب الہی۔ اللہ چنتا ہے، اللہ چنتا ہے، یہ یاد رکھیے گا، چناؤ اللہ کے ہاتھ میں امامت کا، کیونکہ لوگ انسان شناس نہیں ہیں، لوگوں کو پہچانتے نہیں، دوسرے کے باطل رازوں اور اسرار سے واقف نہیں ہو رہتے، لہذا امام برحق کا انتخاب خداوند عالم کو کرنا چاہیے، جو کہ خالق انسان بھی ہے، اور اس کے باطنی اور اس کی ظاہری تمام عادت و اطوار کو خدا ہی جانتا ہے، اور حالات زمانہ خدا ہی واقف ہے اس سے۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالہ، خداوند عالم بہتر جانتا ہے کہ رسالت اور امامت کو کس خاندان میں قرار دیا جائے۔ خداوند عالم نے ہی تمام قوموں کے لیے پیغمبروں اور اماموں کا انتخاب کیا اور ان کا تعارف کرایا۔ نمبر 2، پیغمبران خدا کا اعلان۔ ایک تو اللہ انتخاب کرے اور پیغمبر اس کا اعلان کرے، اس لیے کہ اللہ نے چن لیا تو کس کو معلوم ہے؟ پیغمبرین ہے، معصوم کی زبان سے جاری ہونا چاہیے۔ خداوند عالم کے انتخاب کر لینے کے بعد آسمانی رہنما اور ائمہ معصومین علیہم السلام کا تعارف خدا کے پیغمبروں کے توسط سے ہونا چاہیے، اور ان کی اخلاقی اور خصوصیات کا ذکر ہونا چاہیے، اور ان کے جو ہے وہ
پیغامات کو جاری اور سربراہی طاقت کو لوگوں کے درمیان بیان ہونا چاہیے تاکہ یہ برگزیدہ ہستیاں پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے تا قیام قیامت امت کی رہنمائی کر سکیں اور احکام خداوند عالم کو معاشرے میں عام کر سکیں۔ چنانچہ امیر المؤمنین نے ارشاد فرمایا وَخَلَّفَ فِيهِمْ مَا خَلَّفَتِ الْأَنْبِيَاءُ مِنْ أُمَمِهَا وَإِذَا لَمْ يَتْرَكُوا حَمَمَهَا بِغَيْرِ طَرِيقٍ وَاضِحٍ وَلَا عِلْمٍ قَالَ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے درمیان ایسے جانشین مقرر کیے جیسے پیغمبروں نے اپنی اپنی امت کے لیے مقرر کیے تھے، کیونکہ وہ امت کے سرگرداں اور ان کے لاوارث چھوڑ کر نہیں گئے، واضح اور روشن راستے نیز محکم نشانیاں بتائی بغیر کسی کے درمیان سے نہیں گئے۔ یہ خطبہ نمبر 44 نہج البلاغہ، موجم مفاحرس، عیون الموادن، بحار الانوار، ربیع الابرار، شرح نہج البلاغہ، تحفۃ العقول، اصول کافی، مطالب السؤال، دستور المعالم، تفسیر فخر رازی، اور اسی طرح 52 کتاب 52۔ لیکن اب بھی منتخب ائمہ کی ولایت عمل اجرا کے لحاظ سے نامکمل ہے، کیونکہ اگر خداوند عالم معصوم رہنماؤں کا انتخاب بھی کر لے اور اس کا رسول اس کا اعلان بھی کر دے، لیکن مقام عمل اور میدان زندگی میں لوگ اس کو قبول نہ کرتے ہوں تو ولایت کا وقوع اور معاشرے میں ناکام۔ اللہ نے آرڈر بھی دے دیا، رسول نے اعلان بھی کر دیا، کوئی مانتا ہی نہیں۔ اس لیے ایک تیسرا راستہ ہے کہ اس کا انتخاب وجود لازمی اور ضروری ہو، لوگوں کی بیعت بھی ہو، پہلا اعلان خدا ہو، رسول کا اعلان بھی ہو، اور تیسرا یہ ہے کہ خود لوگ پبلک اس کو ایکسپٹ کریں اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کریں۔ تیسری چیز جس کو آپ کے سامنے بیان کر دے رہے ہیں کہ اگر لوگ انتخاب الہی اور پیغمبر خدا کے پہنچا دینے کے بعد راستے کو پہچان لیں اور اپنے امام کے برحق چن لیں اور کارہائے امامت میں تعاون اور ان کی مدد کرتے رہیں، اپنے امام کا دل اور جان سے انتخاب کریں اور اسلامی اقتدار کے تحقیق کے لیے سرداڑ کی بازی لگا دیں اور شہادت کی آرزو کے ساتھ امام کے حکم جہاد کو بجا لانے میں دریغ نہ کریں، عقیدے اور یقین میں بھی اور زندگی کے میدان عمل میں بھی امام پر ایمان رکھتے ہوں، تب ہی امامت کا تحقق، امامت کا معین، امام کا فکس ہونا ایک واقعی وجود قائم ہوتا ہے اور امام کو احکام الہی کے اجرا کی قدرت اور طاقت ملتی ہے اور انسانوں کے میدان زندگی میں دین خدا کا وجود آتا ہے۔ جیسے کہ امام نے خود فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ فَلَا حَبَّهُ وَبَرَّ النَّصْبَ، میں ترجمہ پڑھ دوں، اس خدا کی قسم جس نے دانے کو شگافتہ کر دیا، جان کو خلق کیا، اگر بیعت کرنے والوں کی بڑی تعداد حاضر نہ ہوتی اور چاہنے والے مجھ پر حجت تمام نہ کرتے اور خداوند عالم علماء سے عہد و پیمان نہ لیتا ہوتا، وہ ظالموں کی ہوس اور شکم پوری اور مظلومیت کے گرسنی پہ بھوک پر خاموشی اختیار نہ کریں، تو میں آج بھی خلافت کی رسی ان کے گلے میں ڈال کر ہانک دیتا، جا لے جا، خلافت کے آخر کو اول ہی کے کاسے سے سیراب کرتا اور تم دیکھ لیتے کہ تمہارے دنیا میری نظر میں بکری کی چھینک سے بھی زیادہ کوئی قیمت نہیں۔ اگر صرف خلافت کا مسئلہ ہے تو دے دیتا میں، یہ تو رہبری ہے، یہ تو ہدایت ہے۔ اگر انتخاب الہی اور رسالت کے پہنچا دینے کے بعد لوگ ائمہ معصومین کو قبول نہ کریں اور امام برحق کو تنہا چھوڑ دیں یا قتل کر دیں تو اس صورت میں امام اور ولایت کا تحقق نہیں ہوگا، فکس نہیں ہوگا۔ امام سیاسی طور پر لوگوں میں حاضر نہیں ہو سکتے اور کوئی بھی ان کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل نہیں کرے گا، اور اگر فرمان صادر فرمائیں گے تو کوئی ان کی اطاعت نہیں کرے گا۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا دعونی وَلَتَمِعُسْنِ غَيْرَ فَإِنَّهَا مُسْتَقْبِلُونَ عَمْرًا مِّن وُجُودِ الْعَلْوَانِ۔ جب لوگوں نے عثمان کے قتل کے بعد آپ کی بیعت کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا مجھے چھوڑ دو، جاؤ کسی اور کو تلاش کر لو، ہمارے سامنے وہ معاملہ ہے جس کے بہت سے رنگ اور رخ ہیں،
جس کے نہ دلوں میں تاب ہے، نہ عقلیں ہیں، نہ انہیں برداشت کر سکتی۔ دیکھو افق کس قدر ابر آلوک ہے، آسمان پہ کتنے بادل ہیں، راستے کس قدر انجانے ہیں نہ پہچانے ہوئے۔ یاد رکھو اگر میں نے تمہاری بیعت کی دعوت کو قبول کر لیا تو تمہیں اپنے علم کے راستے پر چلاؤں گا، کسی کی کوئی بات اور سرزنش نہیں سنوں گا، آرڈر نہیں سنوں گا۔ لیکن اگر تم نے مجھے چھوڑ دیا تو تمہارے ایک فرد کی طرح زندگی گزاروں گا، بلکہ شاید تم سے زیادہ تمہارے حاکم کے احکام کی خیال رکھوں گا، اور میں تمہارے لیے وزیر کی حیثیت سے امیر کی بنسبت زیادہ بہتر رہوں گا۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے لیے وزیر کی حیثیت سے رہوں گا، میرے ہاتھ پہ بیعت نہ کرو۔ اور جیسے بھی ان کے عقیدے ہیں، سست عقائد کے مالک کوفیوں کے سرزنش کرتے ہوئے ایک تقریر میں امیر المومنین نے واضح طور پر یہ اساس بنیاد کی اصل کی طرف اشارہ فرمایا، اگر لوگ امام کی اطاعت نہ کریں تو امام عملاً ایک اسلامی معاشرے میں معاشرہ ساز فعالیت نہیں انجام دے سکتا ہے۔ لہذا معاشرہ اور سوسائٹی کو صحیح رکھنے کے لیے امامت کی اطاعت کرنا لازم اور ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مولا نے اس طرح فرمائی، یا اشباہ الرجال ولا رجال حلول الاطفال وعقول الردبات الرجال لودت عنی لم اکم۔ ترجمہ خطبہ لمبا ہے۔ اے مردوں کی شکل و صورت والو، یعنی ان آدمیوں سے خطاب کیا ہے کہ تم دکھائی تو دیتے ہو مرد ہو، لیکن تمہارے اندر مردانگی کی کوئی علامت نہیں ہے۔ واقعاً نامرد تمہاری فکریں بچوں جیسی ہے اور تمہاری عقلیں حجلہ نشین اور دلہنوں جیسی ہے۔ میری خواہش تھی کہ کاش میں تمہیں نہ دیکھتا اور تم سے متعارف نہ ہوتا، تمہیں نہ پہچانتا، جس کا نتیجہ صرف ندامت اور رنج اور افسوس ہے۔ اللہ تمہیں غارت کرے کہ تم نے میرے دل کو پیپ سے بھر دیا، زخم سے بھر دیا، میرے سینوں کو رنج و غم سے جھلسا دیا۔ تم نے ہر سانس میں ہم اور غم کے گھونٹ پلائے اور اپنی نافرمانی اور سرکشی سے میرے رائے کو بھی بیکار اور بے اثر بنا دیا۔ یہاں تک کہ اب قریش والے یہ کہنے لگے کہ فرزند ابو طالب بہادر تو ہیں لیکن انہیں فنون جنگ کا علم نہیں، انہیں جنگ کا علم نہیں معلوم۔ اللہ ان کا بھلا کرے، کیا ان میں کوئی بھی ایسا ہے جو مجھ سے زیادہ جنگ کا تجربہ رکھتا ہے، مجھ سے پہلے کوئی مقام رکھتا ہے؟ میں نے جہاد کے لیے اس وقت قیام کیا اور جب میری عمر 20 سال کی بھی نہیں تھی، اور اب تو میں 60 سال کا ہو چکا ہوں، لیکن کیا کیا جائے، جس کی اطاعت نہ کی جائے اس کی رائے کو بھی کوئی رائے نہیں ہوتی۔ اب اس مقام پر یعنی اللہ کا جو چنا ہوا رسول کا اعلان کیا ہوئے کے بعد لوگوں کے جنرل بیعت اور ملت اور انتخاب احکام الہی کے نافذ ہونے، اعلان ہونے کے بعد اہم کردار عطا کرتا ہے۔ حکومت امام کے لیے عملی راہ فراہم کرتی ہے۔ غدیر خم کے روز یہ تینوں مراحل بخوبی اور تمام تر زیبائیوں خوبصورتی کے ساتھ اپنے انجام کو پہنچے، یہاں تک کہ حکومت کے پیاسوں کے دلوں میں دشمنی کی آگ بھڑک اٹھی اور انہوں نے جو کچھ بھی چاہا انجام دیا اور تاریخ میں ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو بدنام کر لیا۔ امیر المومنین یہاں فرماتے ہیں، خداوند عالم کے انتخاب کا تحقق یعنی پروردگار نے جسے چن لیا اس کا حق تھا۔ فرشتے وحی کے توسط سے ذریعے سے آیات کی صورت میں بلغ ما انزل الیک اور الیوم اکملت لکم کے نزول کے ساتھ ہوا۔ نمبر 2، وحی الہی کا پہنچانا اس عظیم اور کم نظری اجتماع میں پیغمبر اسلام کے توسل سے انجام پایا۔ نمبر 3، مردوں اور عورتوں پر مشتمل عمومی بیعت تا دم صبح جاری رہی، بخیر خوبی انجام پذیر ہوئی،
کیونکہ امامت کو اس کا صحیح وارث اور مقام مل گیا، اور لوگوں کی عمومی بیعت بھی انتخاب الہی کے لیے حامی اور واقع ہو گئی۔ لوگوں کا انتخاب اور انتخاب الہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ اور اعلان کے ایک ساتھ مل کر امامت کو پائیدار اور مضبوط اور زندہ جاوید کیا۔ تو اس وجہ سے منافقین اور حاسدین غضبناک ہو گئے، یہاں تک کہ ایک شخص نے موت کی آرزو کی اور آسمان سے ایک پتھر آ کر اس کو نیست و نابود کر گیا۔ دیکھیے مجلسیں ہوتی، محفلیں ہوتی غدیر کے سلسلے میں، تو اس کا الگ عنوان تھا۔ ہم پوری ہسٹری اور تاریخ آپ کی خدمت میں پڑھ کے بیان کر رہے ہیں تاکہ اس میں سے سوال و جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے جا سکیں اور خوش نصیب افراد انعام سے بھی نوازیں، اور یہ ایک طریقے کی ہماری اہم ذمہ داری ولایت اور غدیر کو جانیں اور پہچانیں کہ صرف غدیر کے دن کیا ہوا تھا۔ بعض گروہ آپ کے قتل کے درپے ہو گئے، لیکن خدائی مدد نے انہیں ناکام اور رسوا کر دیا، اور بعض دوسروں نے وہ شرمناک اور قابل مذمت تحریر اور لکھائی اور ایگریمنٹ اور عہد نامہ لکھا جس کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے تھے، لیکن آخرکار ان کے پاس سکوت اختیار کرنے، خاموش رہنے اور بغض و نفاق اور شیطانی انتظار کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ تھا، یہاں تک کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تمام بغض اور کینہ توزنیوں کے یکجا کر کے جو بھی چاہا ایک مسلحانہ بغاوت اور فوجی بغاوت کی صورت میں انجام دیا۔ لہذا یہ غدیر کا دن صرف امام کے تعین معین کرنے کا دن نہ تھا، کیونکہ مسلمانوں کا امام غدیر کے عظیم واقعے سے پہلے ہی معین ہو چکا تھا۔ حضرت امیر المؤمنین کے بعد آنے والے ائمہ معصومین علیہم السلام کا ناموں کے ساتھ تعارف کروایا جا چکا تھا۔ کسی کو امامت اور ائمہ علیہم السلام کے ناموں میں کوئی شک اور شبہ نہیں تھا۔ غدیر کے دن مسلمانوں کے عمومی بیعت اور خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت علی بن ابی طالب کے ساتھ بیعت نے حقیقت کا روپ اختیار کر لیا، اور منکرین ولایت کے لیے تمام راستے بند کر دیے تاکہ آفتاب ولایت کا انکار نہ کر سکیں۔ یہ غدیری مراحل تھے جس کی طرف ہم توجہ دیں کہ غدیر ہمارا سرمایہ، غدیر ہماری منزل، غدیر ہمارا مقام۔ کیا غدیر کے دن صرف پیغام ولایت پہچاننے کے لیے تھا؟ آیت کے ظاہر، آیت کے صحیح تصدیق، تاریخ غدیر کی صحیح تحقیق، مخالفتوں کی طرف توجہ، یعنی آیت کا اوپن رخ، یعنی آیت کیا بیان کر رہی ہے۔ بعض لوگوں نے سورہ مبارکہ مائدہ آیت نمبر 67 یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک کہ ظاہر پر توجہ کرتے ہوئے یہ نتیجہ نکالا کہ غدیر کا دن صرف پیغام ولایت پہنچانے کا دن ہے، اور رسول اکرم نے اس مبارک دن پہ حضرت علی بن ابی طالب کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ بس اتنے ہی کو کافی سمجھتے ہوئے خوشحال ہو جاتے ہیں، یا تو غدیر کے دوسرے تمام زاویے کو درک کرنے سے ان کی عقلیں قاصر ہیں، یا کتب کے مطالعہ یا کتابوں کے مطالعے کے ذریعے حقیقت تک پہنچنے کے لیے زحمت نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ لفظ بلغ یعنی ابلاغ کر دو، لوگوں تک پہنچا دو، اور ما انزل الیک یعنی ولایت اور امامت حضرت علی بن ابی طالب۔ لہذا غدیر کا دن صرف اعلان ولایت کا دن ہے۔ اگر گروہ کا جواب بھی مختلف طریقوں سے دیا جا سکتا ہے، جیسے آیت غدیر کے صحیح معنی اور مفہوم اور اس کے اوپر تحقیق۔ یہ صحیح ہے کہ لفظ بلغ کے معنی پہنچا دو، لوگوں میں ابلاغ کر دو، لوگوں تک پہنچا دو، لوگوں کو آگاہ کر دو، لیکن کسی چیز کے پہچاننے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس حکم کا معین یا متعلق یعنی اس کے کس سبجیکٹ کے بارے میں کہا جا رہا ہے، یہ بات اس آیت میں ذکر نہیں ہوئی۔ کیا پہنچا دے نہیں معلوم، کس چیز کو پہنچانا ہے ظاہر آیت سے واضح نہیں ہے، کھلی نہیں۔ اس آیت کا باقی حصہ یعنی ما انزل الیک جو کچھ تم پر نازل کیا گیا، یہ عام ہے، یعنی کیا کیا نازل کیا گیا، بہت چیزیں، جو کچھ تم پر نازل کیا گیا اسے پہنچا لو۔ آیا مخصوص صرف اعلان ولایت ہے، یا مطلب اور مدعا امام کا تعارف اور پہچان کرانا ہے، یا امام کی معرفت کرانا ہے؟ آیا صرف مراد قیامت اور رجعت تک آنے والے اماموں کو پہچان کرانا ہے،
یا مراد اسلام کی رہبریت کا تعین کرنا ہے کہ اسلام کے رہبر کیا ہیں، یا ما انزل الیک کا متعلقہ موضوع تھیوری پریکٹیکل یعنی عملی نظری پر مشتمل، یعنی ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا تعارف بھی کروایا اور ان ہستیوں کے لیے بیعت بھی طلب کرو، تاکہ بیعت عمومی کے بعد کوئی بھی شکوک اور شبہات کا سہارا لیتے ہوئے مسلمانوں کے عقائد کو متزلزل نہ کر سکے، کمزور نہ کر سکے، ہلا نہ سکے۔ چنانچہ یہ سمجھنا اور جاننا ضروری ہے کہ ما انزل الیک کیا ہے، جو کچھ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو چکا تھا وہ کیا تھا۔ سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 67 میں موجودہ پیغامات مسلسل احتیاط اور اس حقیقت کو ثابت کرتی ہے کہ پہلا نظریہ صرف اعلان ولایت صحیح نہیں ہے، بلکہ دوسرے نظریہ وسیع اہداف، بہت بڑا ٹاپک، بہت بڑا مقصد اور ٹارگٹ کو ثابت کرتا ہے۔ کیا کیا تھا جو پیغمبر کے اوپر پہنچایا گیا تھا۔ اس آیت مبارکہ میں مزید آیا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ، اگر تم نے یہ کام انجام نہیں دیا کہ گویا اس کے رسالت کا کوئی پیغام نہیں پہنچایا۔ ما انزلہ کا متعلق کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ اہم چیز جس کو انجام نہ دیا گیا تو پیغمبر اسلام کی رسالت ناقص، نامکمل رہ جائے گی۔ ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو انجام دینے سے گھبرا رہے ہیں، شاید اس کو قبول نہ کیا جائے، رکھنا ڈالا جائے، رکاوٹ ڈالی جائے، اختلاف پیدا ہو، فتنے ہوں۔ اگر صرف اعلان ولایت تھا تو اس میں کسی بات کا ڈر اور ہچکچاہٹ کیونکہ اس سے پہلے بھی بارہا محراب میں، منبر میں، مدینہ میں، مکے میں، دوسرے شہروں میں، جنگ میدان میں اور جنگوں میں کامیابی کے بعد حضرت علی ابن ابی طالب کی ولایت اور ان کی وسیع ہونے کا اعلان کیے جا چکے ہیں، لوگوں تک ان کی بات پہنچائے جا چکے ہیں۔ کسی کو خوف نہ تھا اور کسی سے اس امر کی بجا آوری میں اجازت طلب نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک، جنگ خیبر کے موقع پر حدیث منزلت میں حضرت علی ابن ابی طالب کا تعارف اور ان کی پہچان وزیر کے اعتبار سے، خلیفہ کے اعتبار سے کرایا تھا۔ کسی بھی طاغوتی طاقت اور قدرت کے پرواہ نہ کی۔ غدیر کے دن ایسا کیا ہونے والا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خوفزدہ کیے ہوئے تھے۔ فرشتے وہی آپ کو لائے اور تسلیم دیتے تھے، تسلی دیتے رہے اور اس آیت کو لے آئے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تمہیں انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ جملہ ما انزلہ کے متعلق کون سی ایسی چیز ہے جس کے وجود میں آنے کے بعد دین مکمل ہوا؟ اليوم اکملت لکم دینکم، کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے دین مکمل ہوا؟ جو ہم نے تمہیں پہنچایا، جو ہم نے تمہیں بتایا وہ پہنچا دو، دین مکمل ہو گیا۔ اتممت علیکم نعمتی، نعمتیں الہی تمام ہو گئی۔ روزانہ مانگتے ہیں، ان کا راستہ دکھا دی جن کے اوپر نعمتیں نازل ہیں۔ تو نعمت کہاں تمام ہوئی؟ کن کن چیزوں پر تمام ہوئی؟ بقا اور جاویدانی اسلام، رضیت لکم الاسلام دینہ، ہم تمہارے اسلام سے راضی ہو گئے۔ یہ ہمیشہ دین اسلام باقی رہے گا، اب کوئی اسے مٹا نہیں سکتا، ختم نہیں کر سکتا۔ کفار اور شیطان کی نا امیدی، الیوم یئس الذین کفروا، آج کافر مایوس ہو گئے، جیسے اہم فائدہ حاصل ہوں گے۔ چنانچہ یقیناً پہلا نظریہ یہ نہیں ہے ما انزل الیک کا متعلق ولایت امیر المؤمنین کا اعلان اور مسلمانوں کو عمومی بیعت ہونا چاہیے۔ اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے جو کچھ تم پر نازل کیا ہے لوگوں تک پہنچا دو، یعنی امام علی ابن ابی طالب اور ان کی اولاد میں سے 11 بیٹوں کی ولایت اور امامت کا اعلان کر دو، اور اس کے بعد حج کی برکت سے ساری دنیا سے آ کر اس سرزمین پر جمع ہونے والے مسلمانوں سے بیعت اور اعتراف ایکسیپٹ کرا لے لو، اور پھر اتنا بڑا اجتماع اور مجمع وجود میں نہ آ پائے گا۔ امامت کے مسئلے کو نظریہ اور عقیدے میں عمومی اعتراف اور عملی طور پہ عمومی بیعت کے ذریعے انجام تک پہنچا دو، کیونکہ خدا کے انتخاب اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ابلاغ کے بعد، ان کے پہنچانے کے بعد لوگوں کو عمومی بیعت بھی تحقق پذیر ہوئی اور دین کامل ہوا، مکمل کمپلیٹ ہوئی بیعت۔
صبح سے شام تک سب نے بیعت کی۔ امامت راہ رسالت کی بقا اور دوام کا ذریعہ ہے، رسالت باقی رہتی ہے امامت سے، یہ ہے غدیر۔ رسالت کی بقا یعنی جناب آدم سے پیغمبر تک کی جتنی رسالت کی بقا، دین کی تکمیل، اسلام سے راضی، نعمتیں تمام، اور امامت اور ولایت کہاں تک؟ قیامت تک، رجعت تک، آخری امام تک کی تمام چیزوں کے اعلان کرنے کا دن ہے۔ خداوند عالم کی نعمتیں انسانوں پر تمام ہو گئیں، دین اسلام ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا، کفار نا امید ہو گئے، اب ارکان اسلام کو کوئی ہلا نہیں سکتا۔ اس مقام پر وحی الہی کی بشارت دی جا رہی ہے، الیوم یئس الذین کفروا، آج روز غدیر کفار نا امید ہو گئے۔ وگرنہ صرف اعلان ولایت تو غدیر سے پہلے بھی کئی بار ہو چکا، میں بار بار گزارش کر رہا ہوں، کفار نا امید نہیں ہوئے تھے۔ صرف اعلان ولایت کے ذریعے دین کامل نہیں ہوتا، کیونکہ مکمل ہے کہ آج سدھر جائیں، پھر اس کے بعد زمانے رسول کے بعد پھر بگڑ جائیں جیسے ہوا۔ تو لہٰذا قیامت تک کے سارے اماموں کا تذکرہ پیغمبر نے قرار دیا، اقرار کرا دیا، بیعت کرا لیا، کیونکہ ممکن ہے کہ پیغمبر اسلام امامت کا پیغام پہنچا دیں اور لوگ بیعت نہ کریں اور امت میں اختلاف پیدا ہو جائے۔ ممکن ہے کہ علی ابن ابی طالب کے ہاتھ پہ بیعت کر دیں اور اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ کا انکار کر دیں، گزشتہ امتوں کی طرح پیغمبر اسلام کے خلاف قیام کیا جائے اور ان کو قتل کر دیا جائے۔ کیا گزشتہ امتوں نے پیغمبر خدا حضرت زکریا کو آرا سے 2 حصوں میں تقسیم نہیں کیا؟ کیا مخالفوں نے حضرت یحییٰ جیسے پیغمبر کے گردن نہیں اڑا دی؟ اس زمانے کے طاغوت کے لیے ان کے سر کو ہدیہ کے طور پہ پیش کیا گیا جناب یحییٰ، کتنے ہزار ان کے بارے میں قتل کیے گئے، خون کیسے جیسے جاری رہا، سارا منظر سب کے سامنے ہے۔ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر کو ایک عرصے کے لیے ہجرت کرنے اور پوشیدہ رکھنے پہ مجبور نہیں کیا گیا؟ یہودیوں کے جھوٹے دعوے اور مسیحیت کے جھوٹے عقیدے کی بنیاد بنا کر ان کے سولی پر نہیں چڑھایا گیا؟ اس مقام پر یہ بات واضح ہوتی کہ صرف اعلان ولایت نمبر 1 کشیدگی کا سبب نہیں تھی، ٹینشن کا سبب نہیں تھا، یعنی لڑائی کا جھگڑا، فساد کا جھگڑا نہیں تھا۔ نمبر 2 امت کے درمیان اختلاف کا خطرہ نہیں تھا، مسلحانہ کارروائیوں کے حامل نہیں تھے، یعنی اسلحہ حج کے لیے آئے تھے، اسلحہ نہیں تھا، پیغمبر اسلام کو خوفزدہ نہیں کر سکتا تھا، جس کے سبب وہ جبریل سے 3 بار معذرت کیے کہ چھوڑو۔ یہ سارے وہم اور خوف عمومی بیعت کے تحقق منعقد اور پذیر ہونے کی وجہ سے ہیں، جو کہ موقع کی تلاش میں رہنے والے سیاسی جماعتوں کو خوف اور وحشت میں مبتلا کیے ہوئے، اور کفار کی یاس نا امید اسی سبب سے ہے کہ حکومت اور قدرت کے پیاسوں کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ ایک مسلحانہ بغاوت کرے، اسلحہ لے اور حکومت کا گھیراؤ کر دے اور بغاوت کر دے اور حملہ کر دے۔ یہ 1 نمبر ہے۔ انشاءاللہ گفتگو جاری و ساری رہے گی اور آپ سے اسی طریقے سے بات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ائمة الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استودعکم اللہ وأقرأ عليكم السلام۔ آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين۔